جی السلام علیکم۔ ہاں جی، یہاں پر میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایک مشن ورکر کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں عطا ہوا، اس میں جو مشن ورکر کا جو ایم ہونا چاہیے، جو اس کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے، بے شک ہم اس کو اپنے لیے نفس کی اصلاح کا مہینہ پاتے ہیں، ہم اس سے اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم اس کے بعد تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم پیروی میں روزوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے، لیکن یہ تو وہ کام ہے کہ جو HKR بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے ورڈ یوز کیا کہ ایک مشن ورکر کا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے رمضان المبارک کے حوالے سے، یعنی مشن ورکر کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ پر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں، امت کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ان کا کیا ایم ہونا چاہیے، ان کا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ رحمتوں کا اشرا، مغفرت کا اشرا، دوزخ کی آگ سے نجات کا اشرا، تو اگر ہم دیکھیں ایک مشن ورکر کے طور پر تو ہم جو ٹارگٹس اپنے سال بھر میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اللہ نے پورے اس ایک مہینے میں جمع کر دیے ہیں۔ رحمت کا اشرا، ٹھیک ہے، اللہ سے خوب لوٹنے کا اشرا، اللہ سے اپنی منوانے کا اشرا، چاہے وہ ہماری دنیا کی خواہشات ہیں، چاہے وہ ہماری دین کی ہیں، جو ہم لوگوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں کو جس کے لیے اللہ کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ سے مانگو وہ تو دینے والا ہے، تم اللہ کے آگے فریاد کرو وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو خالی لوٹانے والا نہیں ہے۔ اب ایک مشن ورکر کے طور پر اس رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمت کو بار بار پکار کر جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی کروانا، جو کسی کے رزق کے مسئلے ہیں، کسی کے اولاد کے مسئلے ہیں، کسی کے رشتوں کے مسئلے ہیں، وہ کچھ بھی چل رہا ہے تو اس کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا، خود بھی اور اپنے ساتھ والوں کو بھی موٹیویٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تبھی آپ کو افطار سے پہلے کی دعا کا بھی کہا جاتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی خاص دعا بھی بھیجی جا رہی ہے کہ بالخصوص آج اس چیز کے لیے دعا کریں۔ تو وہ ایک مشن ورکر کے طور پر تمام امت کے لیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو آپ سے منسلک ہوتے ہیں، اور بالخصوص اس لیے کہا کیونکہ ان کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے رکھا ہوا ہے، تو بالخصوص ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر یہ دیکھیں کہ اب جو آ گیا اللہ سے دوسرا اشرا آتا ہے، مغفرت کا اشرا ہے، دوزخ کی آگ سے نجات کا اشرا ہے آگے۔ اب وہاں پر وہ جو ہم سب کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم محفلوں میں، ہم اپنی دعاؤں میں، ہم اپنی تنہائیوں میں، ہم لوگوں کی دعا کرواتے ہوئے ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو اس کے بھی گناہ معاف کر دے، اپنے تو مانگ ہی رہے ہیں، اپنا تو ایک حق راہی کے طور پر سارا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں ایک مشن ورکر کے طور پر۔ اب یہاں پر کہ ایک مشن ورکر کے طور پر جب ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ کنیکشن میں لا کے اور ان کو توبہ کی طرف لے کر آنا، ان کو مغفرت کی طرف لے کر آنا، ان کو توبہ کی دعاؤں کی طرف، اللہ کی مغفرت پر یقین کی طرف یعنی لے کر آنا، ان کو توبہ کی دعا کروانا، ٹھیک ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ استغفار اس احساس میں پڑھنے کے لیے کہنا کہ بے شک بے تحاشا گنتی کر رہے ہیں سب کریں، دن میں ایک تسبیح سے احساس میں کر لو کہ جب تم صرف ایک ایک تانا پھینکتے جاؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ۔ تو اس طرح کے مختلف احساسات میں دعائیں کروانا، اور پھر اسی طرح دوزخ کی آگ سے نجات کا اشرا اگر آ جاتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو دوزخ کی آگ سے بچائے، امت کے بھلے ہوں، ان کو آخرت میں جو ہے وہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دوزخ کی طرف کا رخ اللہ نہ کرے کسی بھی ایک امتی کو لے کے جایا جائے۔ تو اب یہ احساسات اپنے اندر اتار کر اور ایک مشن ورکر کے طور پر اپنے ہر دن میں، اپنی ہر ورکنگ میں اس چیز کو آپ نے ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا ہے کہ میں نے یہ کام امت کی بھلائی کے لیے کرنا ہے، میں نے یہ کام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کرنا ہے۔ اس وقت اگر رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان کو بند کر دیا گیا، تو میں اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو وہ موٹیویشن دوں، وہ راستہ دکھاؤں کہ جس سے ان کے اندر شوق پیدا ہو اور پھر وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں آئے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے تمام امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرنی ہیں، ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی، ان کے رزق کی کشادگی کی، ان کی جو بے اولاد ہیں ان کے لیے، جن کی اولاد ہے ان کے لیے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے، جن کی رزق میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے، جو حق کی راہ پر رکاوٹیں ہیں ان کے لیے، اپنے لیے تو مانگنی ہی ہے، اس کو نہیں بھول جانا، یا اس کو مکس اپ نہیں کر جانا۔
اپنے لیے تو مانگنی ہی ہے، لیکن اس وقت پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک مشن ورکر، حق کی راہ پر لوگوں کو چلانے والا ورکر، امت کی بھلائی کا کام کرنے والا ورکر، وہ کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، دعائیں کرے گا، مغفرت مانگے گا، امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرے گا، کسی فرقے کی تفریق میں نہیں پڑنا، کسی تیرے میرے کے چکر میں نہیں پڑنا، سب کے لیے بھلا، سب کے لیے خیر، سب کے لیے مغفرت، سب کے لیے بخشش، سب کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات۔ اب ہم جو مانگیں گے سال بھر کا مانگنا، بے شک کہ اس وقت ہمارا مانگا ہوا کوئی ایک دفعہ اتنا سچا ہو کہ اللہ کو وہ پسند آئے، لیکن رمضان میں تو دعاؤں کی قبولیت کا ہونا آپ کا نفل فرض بن جاتا ہے اور فرض 70 گنا بن جاتا ہے، تو اس احساس میں اور اللہ کی اس رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ نے سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھوں تو اب میں آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگوں کا ایک مشن ورکر کے طور پر اپنے گروپس میں جا کر کام کرنا ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ، کہ وہاں پر موٹیویشن دینا، وہاں پر دعائیں کروانا، توبہ کی، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، ان کو اللہ کے، کیونکہ آپ ایسے سمجھیں 11 مہینے ایک اور سسٹم ہے، بے شک اللہ کی رحمت کسی بھی وقت جوش میں آ جاتی ہے، لیکن یہ تو بہت کھلی لوٹ سیل کا مہینہ ہے نا، تو اس وجہ سے اس میں اللہ کے ساتھ کنیکشن جو بنے گا وہ زیادہ تیزی سے بنے گا، تو لوگوں کو حق کی راہ پر لانا، ان کی مغفرت کی دعائیں خود سے کرنا اور ان کا کنیکشن مضبوط کرنا، یہ ایک مشن ورکر کی ذمہ داری ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔